بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جس طرح تیری ماں نے میری زندگی جہنم بنائی تھی، اسی طرح میں بھی تجھے اسی دوزخ میں پھینکوں گی۔ میں مسلسل 2 گھنٹوں سے گھٹنوں میں منہ چھپا کر روئے چلی جا رہی تھی، لیکن مامی کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بے حد نفرت کرتی ہیں، لیکن اتنی نفرت، ان کے دل سے تو ہر اچھائی برائی کا خوف ہی ختم ہو گیا تھا۔ محلے میں رہنے والا ارشد جو مجھے بچپن سے ہی پسند کرتا تھا، آج اس نے اپنی ماں کو میرے رشتے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مامی نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگی کہ اس کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے، آئندہ کبھی میری دہلیز پر اس کا رشتہ لینے نہ آنا۔ نہ صرف ان کی بے عزتی کی، بلکہ صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میری اور ارشد کی شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشد کی ماں کے جاتے ہی مامی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور دیوار میں دے مارا۔ کہنے لگی، آوارہ لڑکی، تجھے اسی کام کے لیے میں باہر بھیجتی تھی کہ تو جا کر گلی محلے کے لڑکوں سے آنکھ مٹکا کرے۔ تیرے ماموں کو آنے دے، دیکھنا میں کیسے انہیں آگ لگاتی ہوں، وہ کل ہی تجھے اس گھر سے نکال دیں گے۔ پھر میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر تھک گئی کہ مامی اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، ارشد نے خود اپنی ماں کو مجھے بنا بتائے اس گھر میں رشتے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ جیسے ہی ماموں شہر سے لوٹیں گے تو مامی نہ جانے انہیں کیا کیا کہہ کر بھڑکائیں گی۔ اب میں خاموش تھی، کچن میں جا کر کام کرنے لگی۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، بس اپنے نصیب پر رو رہی تھی۔ خدا نے نہ جانے میری زندگی میں کتنے دکھ لکھے تھے۔ میرا نام نایاب ہے، میری زندگی بھی سب لوگوں کی طرح خوبصورت ہو سکتی تھی اگر میرے ماں باپ اس دنیا میں میرے پاس ہوتے۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری ماں زندہ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس موجود نہیں تھی، بلکہ جیسے ہی میں اس دنیا میں آئی وہ ابو سے طلاق لے کر اپنے کسی پرانے عاشق سے شادی کر چکی تھی، اور میں نے بچپن سے ہی یہ سنا تھا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ابو نے اس بات کا دل پر صدمہ لے لیا۔ ایک دن آفس میں کام کر رہے تھے جب اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت میری عمر صرف 5 سال تھی۔ دوسری طرف میری امی کی شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی، اسی لیے جیسے ہی امی نے طلاق لی تو دوسری طرف میری پھپھو جو میرے ماموں کی بیوی بھی تھی، وہ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگی۔ لیکن چونکہ وہ دونوں اچھی زندگی گزار رہے تھے اس لیے ان دونوں کی طلاق نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی ان کے بھائی کا انتقال ہوا، یعنی میرے ابو کی وفات ہوئی، تو ان کی نفرت 4 گنا بڑھ گئی۔ اب وہ ہر وقت مجھے میری ماں کا طعنہ دیتی، کہتی کہ اسے بھی دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی، ضرور یہ بھی اپنی ماں کی طرح گل کھلائے گی۔ وہ میری دادی اور ماموں کو کہتی کہ اسے کسی یتیم خانے میں جا کر پھینک دیں تاکہ نور جہاں کا قصہ ہی ختم ہو۔ نور جہاں میری ماں کا نام تھا۔ واقعی انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو کوئی بھی شریف عورت تو نہیں کر سکتی تھی۔ امی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ اب مجھے پالنے کی ذمہ داری دادی کے سر تھی، لیکن ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہ تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے میرے ماموں کو بلوایا، کہنے لگی، یہ تمہاری بہن کا گند ہے، اسے اپنے گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اسے میں خود ہاتھ سے پکڑ کر کسی یتیم خانے میں چھوڑوں۔ ماموں نے اس وقت تو میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اپنی بیوی کے آگے مجبور تھے۔ ان کی بیوی بات بے بات ان کی آوارہ بہن یعنی میری ماں کا نام لے لے کر ان کا جینا حرام کر کے رکھتی تھی۔ میں معصوم جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اس سارے معاملے میں بری طرح پس رہی تھی۔ اب تو محلے پڑوس کے لوگ بھی مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے اور آ کر مامی سے کہتے تھے کہ اس پر خاص نظر رکھا کرو، ایسا نہ ہو اپنی ماں کی طرح بد کردار نکلے۔ دیکھو تو صحیح، شادی کے بعد بھی اپنے عاشق سے رابطے میں تھی، تبھی تو فوراً طلاق لے کر اس کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی۔ لیکن مامی نے بھی قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بھائی کے مرنے کا بدلہ اس عورت کی بیٹی سے لے کر رہوں گی، اس کا نصیب ایسی جگہ پھوڑوں گی جہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، یہ سر پٹک پٹک کر روئے گی۔ وہ ساری دنیا کو کہتی رہتی تھی کہ میرے بھائی کی موت کی ذمہ دار یہ اور اس کی ماں ہے، وہ میرا بھی باپ تھا، میں بھلا کیسے سوچ سکتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہو جائے۔
ہاں، ماں کا پیار تو میرے نصیب میں نہیں تھا، لیکن باپ کا مرنا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایسے میں ہر وقت خاموش رہنے لگی۔ ماموں کے بھی 4 بچے تھے، ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جس طرح ان کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی، اسی طرح وہ بھی مجھے بڑی بہن سمجھ کر عزت نہیں دیتے تھے، بلکہ مجھے ملازمہ سمجھ کر ہر وقت حکم چلاتے رہتے۔ بچپن سے ہی پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، چاہے پھر وہ کھانا پکانا ہو، گھر کی صفائی ستھرائی یا کپڑے دھونا۔ اکثر اتوار والے دن میں کپڑے دھوتی تھی۔ اس دن بھی میں کپڑے چھت پر سکھانے جا رہی تھی جب سامنے والی چھت پر کھڑا لڑکا مجھے دکھائی دیا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ بالٹی اٹھا کر میں فوراً نیچے آ گئی۔ اب میں کپڑے سکھانے سے تنگ آ گئی تھی، کیونکہ جب بھی چھت پر جاتی تو وہ لڑکا نہ جانے کہاں سے اپنی چھت پر پہنچ جاتا اور مسکرا کر دیکھتا رہتا تھا۔ پھر چند دنوں بعد اس نے ایک سفید کاغذ چھت پر پھینکا۔ میری جان نکل گئی۔ اگر مامی نے یہ کاغذ دیکھ لیا تو شاید وہ مجھے زندہ درگور کر دیں۔ کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی کاغذ اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھی تحریر پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام ارشد ہے۔ میں آج سے نہیں بلکہ بچپن سے آپ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کے چہرے کی معصومیت اور اداسی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کتنے ظلم کا شکار ہیں۔ کل میں اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ امید ہے کہ آپ کی طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ وہ عورت دوسرے دن ہی رشتہ لے کر آ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر قیامت بن کر یہ دن گزرے گا۔ مامی نے تو اس عورت کی اتنی بے عزتی کی کہ وہ برا بھلا کہتی ہوئی چلی گئی، اور مجھے مامی نے دھمکی دی کہ جیسے ہی تمہارا ماموں آئے گا تو میں اسے تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ اب مجھے یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ ضرور مامی 1 کی 2 لگا کر انہیں نہ جانے کیا کیا کہیں گی، اور پھر ماموں مجھے کہیں گے کہ جس طرح تمہاری ماں نے کیا اب وہ سب تم کرنا چاہتی ہو۔ پھر شام کو ہی ماموں گھر واپس آ گئے۔ مامی نے زور زور سے چیختے ہوئے ماموں کو بتایا کہ کس طرح پڑوس سے رہنے والے ارشد سے تمہاری بھانجی کا چکر چل رہا ہے، اور یہ ہمیں آج پتہ چلا ہے۔ ماموں نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن مامی سے کہنے لگے کہ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی، لیکن دوسرے دن جو ہوا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 4 لوگ اندر آئے، ان کے ساتھ ایک اجنبی آدمی تھا جس کی عمر اچھی خاصی تھی۔ تبھی مامی نے میرے سر پر لال دوپٹہ ڈال دیا، پھر مکاری اور نفرت سے کہنے لگی، تیرا صحیح بندوبست ہوا ہے، ایسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ چل اب نکاح نامے پہ سائن کر دینا چپ کر کے۔ خبردار جو منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو۔ میں اس اچانک آنے والی افتاد پر بری طرح گھبرا گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سگے ماموں مجھ سے یہ سلوک کریں گے۔ وہ نہ جانے کس آدمی سے میرا نکاح کر رہے تھے۔ 2 آنسو نکل کر میری گود میں گرے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا نصیب بہت کھوٹا ہے۔ میرے نصیب میں کبھی بھی کوئی خوشی نہیں لکھی، لیکن مجھ پر ظلم کرنے والے میرے اپنے ہوں گے یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر میں نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے جو کچھ تم نے کیا ہے امید ہے کہ دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرو گی۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تمہاری ذمہ داری اس لیے اٹھائی تھی تاکہ تم اپنی ماں کی طرح کبھی میرا سر نہ جھکاؤ، لیکن آج تم نے مجھے شرمسار کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخیں مار مار کر روں کہ ماموں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اگر کوئی مجھے پسند کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ لیکن اب صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، انہوں نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا، خاموشی سے اس اجنبی کے ساتھ گھر سے باہر چلی آئی۔ میں نے سنا تھا جب مامی میری چھوٹی کزن سے کہہ رہی تھی، ارے اس لڑکی کی شادی تو ہم نے ایک فقیر سے کی ہے، یہ آدمی جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ جھگی بستی کا رہنے والا ہے، اچھا ہے اس سے بھی بھیک منگوائے گا، اس کی اوقات ہی یہی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو کر کسی جھونپڑی میں جائے، نہ کہ یہ محل میں جانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا سچ میں ماموں نے میری شادی ایک فقیر سے کی ہے؟ وہ آدمی آگے آگے چلا جا رہا تھا، اور پھر مامی کا کہا سچ ثابت ہوا۔
جب اس نے مجھے ایک جھگی بستی میں لا کر بٹھا دیا۔ وہ ایک جھگی ہی تھی، وہاں پر ایک بستر پڑا ہوا تھا جو شاید اسی آدمی کا تھا۔ اس نے مجھے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی جہاں پر ایک کپڑا بچھا ہوا تھا۔ پھر وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں کل سڑک پر کھڑا تھا، ویسے تو بھیک مانگنا میرا روزانہ کا معمول ہے، کیونکہ میں ایک درویش صفت آدمی ہوں، اسی لیے مانگ کر ہی اپنا گزارا کرتا ہوں۔ تبھی وہ آدمی جو تمہارا ماموں ہے وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنی بھانجی کے لیے رشتے کی تلاش ہے، میں کسی تم جیسے آدمی سے ہی اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ شادی کی خواہش کس آدمی کو نہیں ہوتی؟ میں نے تو اپنی زندگی سے اس لفظ کو ہی نکال دیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے جیسے جھگی میں رہنے والے آدمی کو بھلا کون اپنی بیٹی دے گا۔ لیکن جب تمہارے ماموں نے مجھ سے تم سے شادی کرنے کا کہا تو میں فوراً راضی ہو گیا۔ اب میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے نصیب میں ہاتھ پھیلانا لکھا ہے یا نہیں، لیکن میں تمہیں پیٹ بھر کر کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ وہ آدمی جو اب میرا شوہر بن چکا تھا مجھے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے کبھی بھی کسی محل کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن کیا سچ میں ہی میں ایک بھکاری کی بیوی بن گئی ہوں؟ اس بات کا مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا رونا بتا رہا ہے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، جب تک تمہارا دل راضی نہیں ہو جاتا میں تمہیں کبھی بھی کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ یوں میرے اور اس کے درمیان اجنبیت کا گہرا رشتہ قائم ہو گیا۔ دوسرے دن وہ اپنے کام پر چلا گیا، میں جھگی کی صاف ستھرائی کرنے لگی۔ چند میلے کچیلے برتن پڑے تھے، پھر میں نے گھڑے میں پانی دیکھا تو برتنوں کو صاف کر کے رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کچی بستی میں رہنے والی عورت چلی آئی، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی، پھر حیرت سے کہنے لگی، ارے اتنی خوبصورت لڑکی ہماری جھگی بستی میں کیا کر رہی ہے؟ تم اس آدمی کی بیوی بن گئی ہو؟ میں نے سنا ہے کل رات اس نے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی کہنے لگی، ارے یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، کسی عورت سے بات تک نہیں کرتا تھا، حالانکہ جھگی میں رہنے والی کئی لڑکیاں اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن اسے اس کچی بستی میں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں۔ اس بستی میں رہنے والے آدمی کہتے ہیں کہ یہ کسی عامل کا خاص بندہ ہے، نہ جانے کیا کیا عمل کرتا رہتا ہے، تم اس سے بچ کے رہنا۔ میں بری طرح خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ اس عورت کی باتیں مجھے خوف دلا رہی تھیں، لیکن اب میں بھلا یہاں سے کہاں جا سکتی تھی؟ آخر کو میرا اس آدمی سے نکاح ہو چکا تھا۔ پھر شام ہوتے ہی وہ واپس چلا آیا، تھیلی میں سے کھانا لے کر آیا تھا، بالکل درویشوں والا ہولیا تھا۔ اپنی ساری مالائیں اتار کر اس نے سائیڈ میں رکھ دی، پھر بڑے سے تھال میں کھانا ڈال کر مجھے دے دیا۔ اس کھانے سے بہت لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی خوشبو سے متاثر ہو کر کھانا کھانے پر مجبور ہوئی۔ کھانا کھا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا جس حال میں بھی رکھے اپنے بندوں کا پیٹ تو بھر ہی دیتا ہے، چاہے کوئی جھونپڑی میں ہو یا محل میں۔ اور ایسے ہی خدا نے اس آدمی کے ذریعے میرے نصیب کا کھانا یہاں بھیج دیا۔ میں اس عورت کی کہی ہوئی باتیں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ پورے دن کی روزگاری جمع کرنے لگا۔ اچھے خاصے پیسے اس نے کما لیے تھے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن میرے پاس پہننے کے لیے ایک بھی لباس نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہ اپنے پاس جمع کر لیتا ہوں، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے اس ڈبے میں سے نکال لینا۔ ایک بھکاری ہونے کے باوجود اس کا دل بہت بڑا تھا۔ پھر میں رات کو اسی جھونپڑی میں سو گئی، حالانکہ مچھروں نے مجھے پوری رات سونے نہیں دیا، لیکن پھر بھی اپنے نصیب پر صبر کرتے ہوئے میں نے اپنا دوپٹہ سر تک تان لیا۔ پھر اچانک ہی مجھے قدموں کے چلنے کی آواز آئی، جیسے یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس آدمی کا تو جھگی میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ میں یہاں سے باہر بھی نکل کر نہیں جا سکتی۔